الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى في موضع آخر ففروا إلى الله صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کی گئی وہ یہ تھی کہ ہمارے اوپر آزمائشیں کیوں آتی ہیں اور حالات کیوں آتے ہیں، امتحان مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے کھل کر کے کی گئی کہ دنیا میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے اور دنیا میں دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں اور یہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے اور الگ الگ اس کے طور و طریق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں۔ خیر، اب دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اور جو تکلیف آتی ہیں، اس وقت کے اندر ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو کہا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہو، چاہے ہمارے جسم میں کانٹا چبھے، اگر بجلی گل ہو جاوے تو یہ بھی ایک تکلیف ہے، تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز کہ مصیبت کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں صبر اور ضبط سے کام لے، کہ آدمی برداشت کرے، شکوے شکایت نہ ہو۔ جیسے بعض وقت آدمی کے اوپر حالات آ گئے، گھریلو حالات آ گئے، کاروباری حالات آ گئے، یا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کھیتی اجڑ گئی، تو زبان سے ایسے ایسے الفاظ بولنا کہ میرا کھیت ہی اللہ کو ملا تھا، یا میں ہی اللہ کی نظر کے اندر گنہگار تھا، جیسے آدمی شکوے شکایت کرتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ بول دیتا ہے، تو اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کے اندر ہمیں حکم دیا گیا
کہ جو بھی مصیبت اور تکلیف پہنچے اس وقت صبر اور ضبط سے کام لے اور اس پر جمع رہے۔ تیسری چیز کہ حالات اور پریشانی کے وقت میں صلاۃ الحاجت پڑھے۔ حاجت کی نماز صلاۃ الحاجت 2 رکعت، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بھی ضرورت ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے رجوع ہو، اللہ سے اپنی پریشانی کو رکھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ میرے یہ مسائل ہیں تو حل فرما، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری پریشانی کو دور فرمائیں گے اور ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ تو ایک چیز یہ ہے، اور مصیبت اور پریشانی کے وقت میں صدقہ خیرات خوب کرے کہ صدقہ خیرات کی برکت سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور جو مصیبت آگے چل کر کے آنے والی ہے وہ بھی مصیبت صدقہ کی برکت سے اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آزمائش کے وقت میں ایسے تو ہر وقت نفلی صدقات کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن مصیبت اور آزمائش کے وقت کے اندر اور زیادہ ہمیں صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ اور بزرگوں، دنیا میں بہت ساری پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے دنیا میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی خود ان حالات کو دعوت دیتا ہے اور آدمی خود ان پریشانیوں کو اپنے اوپر لیتا ہے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے اوپر آسانی ہو، اور اللہ چاہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کہ میرا بندہ خوشحال زندگی گزارے، لیکن انسان کی روش اور انسان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر گھستے گھستے اور دنیا میں مبتلا ہوتے ہوتے پریشان ہوتا چلا جاتا ہے، کہ بہت سی پریشانیاں آدمی خود اپنے اعتبار سے اپنے پاس میں بلاتا ہے۔ جیسے کہ آج دنیا میں ایک ریس لگی ہوئی ہے، جیسے گاڑیوں کا ریس ہوتا ہے کہ کون سی گاڑی کس سے آگے بڑھ جاوے، مقابلہ ہوتا ہے۔ ایسے آج دنیا میں عیش کی زندگی گزارنے کے لیے آدمی ریس لگا رہا ہے کہ میرا لباس اچھا سے اچھا ہو، میرا کھانا اچھے سے اچھا ہو، میرا مکان اچھے سے اچھا ہو، میری گاڑی اچھی سے اچھی ہو، میری گھر کی ہر چیز اچھی سے اچھی اسمارٹ ہو، کوئی چیز بھی میری معمولی نہ ہو۔ حالانکہ اس کی وہ پوزیشن نہیں ہوتی ہے کہ وہ اسمارٹ چیزوں کو اپنے گھروں کے اندر داخل کرے اور اسمارٹ زندگی کو گزارے، لیکن آدمی دنیا میں دیکھا دیکھی ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ فلاں کے پاس میں 5000 کی گھڑی ہے تو میرے پاس میں 10,000 کی گھڑی ہونی چاہیے، فلاں کے پاس میں اتنے روپے کا کپڑے کا جوڑا ہے تو میرے پاس میں اتنے روپے کا ہونا چاہیے، اور فلاں کے پاس میں 2 لاکھ کی کار ہے، فلاں کے پاس میں اتنے لاکھ کی 2 ویل ہے تو میرے گھر کے اندر اتنے لاکھ کی 2 ویل ہونی چاہیے اور اتنے لاکھ کی 4 ویل ہونی چاہیے۔ فلاں نے 50 لاکھ کا بنگلہ بنایا ہے تو مجھے قرض لے کر کے بھی، مجھے بیاج لے کر بھی، مجھے سود لے کر بھی 1 کروڑ کا بنگلہ بنانا ہے۔ آج اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگ حالات اپنے پاس میں خود بخود بلاتے ہیں۔ ایک آدمی کی پوزیشن مہینے کی 10,000 کے خرچے کی ہے، اب وہ آدمی لوگوں کی دیکھا دیکھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو جلانے کے لیے، لوگوں سے قرضہ مانگ کر کے اپنے گھر کے اندر اچھی سے اچھی چیزیں لاتا ہے، اچھی سے اچھی گاڑیاں لاتا ہے، 2 ویل ہو یا 4 ویل ہو، کہ فلاں کے پاس میں یہ ہے، فلاں کے پاس میں یہ ہے۔
فلاں کے پاس میں یہ ہے، فلاں کے پاس میں اتنے کا موبائل ہے تو مجھے اتنے ہزار کا موبائل لانا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے آدمی گھر میں پریشان ہوتا چلا جاتا ہے، اور پوزیشن 20,000 مہینے کی خرچے کی ہوتی ہے اور سامنے 50,000 کا خرچہ ہو جاتا ہے، تو پھر 30,000 کا قرضہ لیتا ہے۔ اب قرضہ لینے کے لیے وقت کے اوپر قرضہ لے لیتا ہے، دوسرے کے قرضوں کو ادا نہیں کرتا ہے، تو کہ اب بیاج لے لو، اب وہاں پر زیورات رکھ کر کے پیسے اٹھا لو، پھر وقت کے اوپر دے دیں گے، ہفتے بھر دیں گے، اور پھر اس کے بعد کے اندر بیاج پیسے بڑھا کر کے سامنے والے کو دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے عیش کی زندگی گزاری جاتی ہے، اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ میں تو خوشحال ہوں، میری تو بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن اندر کی پوزیشن کو دیکھا جائے، اندر کا حال دیکھا جائے تو اندر سے آدمی بالکل ٹوٹا ہوا ہے۔ باہر سے اگر اچھا دکھ رہا ہے تو بیاج کی رقم کے اوپر، قرضوں کی رقم کے اوپر، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو دھوکہ دہی کی رقم کے اوپر آدمی اپنی زندگی کو اچھا بتا رہا ہے، اور دوسری طرف اندر سے پریشانی۔ تو حالات اور پریشانیاں بعض وقت آدمی اپنی طرف سے بلاتا ہے اور اپنی طرف سے لاتا ہے، اس لیے ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ درمیانی راستہ چلو، نہ حد سے زیادہ آگے بڑھو اور نہ حد سے زیادہ پیچھے جاؤ۔ خرچ کرنے کے اندر بھی درمیانی راستہ، اللہ نے اگر بہت مال دیا ہے تو وہ دین کے کاموں میں لگانے کے لیے، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں کے اوپر لگانے کے لیے اللہ رب العزت نے دیا ہے، ورنہ بزرگوں دوستو یہ مال کل قیامت کے دن ہماری پکڑ کا سبب بنے گا۔ صحابہ ڈرتے تھے جب مال زیادہ ہو جاتا تھا، اور یوں کہتے تھے کہ کہیں ہمیں ہماری محنت کا بدلہ دنیا میں تو ہی نہیں مل گیا، اس وجہ سے صحابہ ڈرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر فاقہ پر فاقہ ہوتا تھا۔ اگر مالداری اگر اچھی چیز ہوتی تو نبی کے گھر کے اندر سب سے پہلے مالداری ہوتی، نبی کے گھر کے اندر، لیکن نبی کے گھر کے اندر کبھی چراغ جل رہا ہے تو کبھی چراغ نہیں جل رہا ہے، کبھی کھانا بن رہا ہے تو کبھی کھانا نہیں بن رہا ہے۔ تو بذات خود مال بری چیز نہیں ہے، لیکن آدمی اس کو برا بنا دیتا ہے، غلط استعمال کی وجہ سے، غلط خرچوں کی وجہ سے۔ اور پھر شادیوں کے اندر دیکھا جائے، ایک آدمی کی پوزیشن نہیں ہے، وہ نہیں کھلا سکتا ہے، چاہے ولیمہ ہو، ولیمہ کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے قرضہ لینے کی؟ ولیمہ یہ سنت ہے، لیکن اس کے پاس میں مال ہو اور اس میں غریبوں کو ساتھ میں رکھا جائے، اور اس کے اندر بھی شور شگف نہ ہو، اس کے اندر بھی دکھلاوا نہ ہو کہ بھائی دیکھو میں نے ولیمہ میں اتنی دیگیں بنوائی ہیں، فلاں نے اتنی بنوائی تھی، میں نے اتنی بنائی ہے، اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، تو پھر یہ ولیمہ نہیں رہتا ہے۔ اگر شادیوں کے اندر بھی ولیمہ کھلانے کا حکم ہے تو اس میں بھی بہت احتیاط کا پہلو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ بزرگوں دوستو یہ سارے خرافات جو سنت کے خلاف ہیں، یہ ہمارے گھروں میں برکتوں کو نہیں لائے گا بلکہ ہمارے گھروں میں پریشانیوں کو لائے گا، ہمارے گھروں کے اندر پریشانیوں کو لائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے بزرگوں دوستو کہ ہم دین کے کاموں میں سبقت کریں، آگے بڑھیں، دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے مقابلہ کریں کہ میری نماز اچھی سے اچھی ہو، میری دین کی محنت اچھی سے اچھی ہو، میری قرآن کی تلاوت اچھی سے اچھی ہو، اور میں صدقہ خیرات کے اندر سب سے آگے بڑھ جاؤں، میں یتیموں کی کفالت کرنے میں آگے بڑھ جاؤں، میں لوگوں کے ساتھ میں خیر خواہی اور ہمدردی کرنے کے اندر آگے بڑھ جاؤں۔ ورنہ یہ دنیا کے اندر جتنی ہم عیش اور سکون ریش لگانے کے اندر حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ عیش نہیں ملے گا، یہ سکون نہیں ملے گا، بلکہ اور زیادہ ہم پریشانیوں کے اندر گھیرے چلے جائیں گے۔
اور زیادہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بزرگوں، اسی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں کہ آدمی اچھی سے اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے پھر قرضہ لے کر کے ہو یا پھر بیاج لے کر کے ہو۔ آدمی کی پوزیشن نہیں ہے گاڑی لینے کی، ٹو ویل لینے کی، تو پھر بیاج کے اوپر گاڑی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کتنی گاڑیاں بیاجوں کے اوپر چل رہی ہیں، کتنی فور ویل آ گئی، پوچھو کیا حال ہے تو کہ بیاج کے اوپر ہے اور سود کے اوپر وہ اپنی فور ویل کو چلا رہے ہیں، اور دنیا والوں کو بتلا رہے ہیں کہ ہم مالدار ہیں، دنیا والوں کو بتلا رہے ہیں کہ ہم عیش کے اندر ہیں، گھروں کے اندر حرام کمائی کو لا رہے ہیں۔ جب گھروں میں حرام کمائی آئے گی تو پھر گھروں میں سکون کیسے آئے گا؟ گھروں میں برکتیں کیسی آئے گی؟ گھروں میں محبتیں کیسی آئے گی؟ یہ گھروں کے اندر بے برکتی آنے کی وجہ یہ ہے، اس لیے کہ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ ہم سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ تم سود کو چھوڑ دو، بیاج کو چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر بیاج کو اور لون کو، سود کو نہیں چھوڑا تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے آ جاؤ، لڑائی کے لیے آ جاؤ۔ اس کے لیے اعلان جنگ کا حکم کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اعلان ہے تم سے جنگ کرنے کے لیے، نماز چھوڑنے کے اوپر یوں نہیں کہا کہ تم آ جاؤ جنگ کے لیے، زنا کرنے کے اوپر یوں نہیں کہا کہ آ جاؤ تم جنگ کے لیے، لیکن سود کھانے کے اوپر، بیاج کھانے کے اوپر یہ فرمایا گیا کہ تم جنگ کے لیے آ جاؤ۔ یعنی اندازہ لگاؤ کتنی بڑی مذمت، کتنی بڑی برائی بیان کی گئی ہے سود کی اور بیاج کی۔ اور آج کل بزرگوں لوگ اس کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ کہاں لون مل رہی ہے، کہاں بیاج مل رہا ہے، اور لون کے اوپر مکان بن رہے ہیں، اور لون کے اوپر آدمی جائیداد کو اپنا رہا ہے۔ لون اور سود بیاج اگرچہ اس کی ابتدا اور اس کی شروعات اچھی اور میٹھی لگ رہی ہو، لیکن اس کی انتہا اور اس کا عین ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 سال 2 سال کے بعد نہیں، 10 15 20 سال 50 سال کے بعد بھی ہلاکت اور بربادی ہی بربادی ہے۔ جو بھی سود اور بیاج کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لونوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اور عام طور پر گورنمنٹ پھنسانے کے لیے یا الگ الگ سنستھائیں لوگوں کو پھنسانے کے لیے اس طریقے سے لالچیں دیتے ہیں، اور خصوصاً اس وقت عورتوں کو لون دی جاتی ہے مردوں کے مقابلے کے اندر، کہ مرد اگر لون لینے جائے گا تو نہیں ملے گی، لیکن عورت اس کو لون مل جائے گی، آسانی سے لون مل جائے گی، کوئی اس کے لیے بڑی پروسیجر نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ میں عورتوں کو لون مل جاتی ہے۔ پہلے ایک زمانے میں لون اس کو دی جاتی تھی کہ جس کی جائیداد ہو، جس کی ملکت ہو، جس کے پاس میں یعنی کہ ایسی کیٹیگری ہو کہ آگے چل کر کے اس سے وصول کیا جائے۔ لیکن آج کل غریب سے غریب عورتوں کو بھی لون دی جاتی ہیں، کیوں؟ اور سب سے زیادہ اس میں مسلمان عورتیں شکار ہو جاتی ہیں، اور پھر یہی مسلمان عورتیں لون کو لے کر کے جب ہفتے نہیں بھر سکتی ہیں تو وہی مسلمان عورتیں غیروں کی محبت کے اندر فریفتہ ہو جاتی ہیں، اس کی لالچ میں آ جاتی ہیں، جان کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اپنے جسم کا بھی سودا کر دیتی ہے اور اپنے مکان کا بھی سودا کر دیتی ہے، اور پھر وہی عورت اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب کو اختیار کرنے کے اوپر بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ اب اس کے پاس میں بھرپائی کی کوئی صورت نہیں ہے، اپنا جسم ہی ہے تو وہ اپنے جسم کو اس بھرپائی کے اندر بیچ دیتی ہے، اور آخر کار ہلاکت اور بربادی کے سوا، اسلام سے پھرنے کے سوا، دین کو اور اسلام کو چھوڑنے کے سوا اس کے پاس میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگوں، ہم عیش کی زندگی میں نہ پڑے، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں درمیانی راستہ اختیار کرے۔ عام طور پر
ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی زندگی گزارنے کی وجہ سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر آدمی خودکشی کرتا ہے۔ آخر کار جب سود اور بیاج اس کے اندر بھی وہ پورا نہیں اتر سکتا ہے تو دنیا والوں سے بھی مانگ مانگ کر کے تھک گیا اور دنیا والے بھی دیتے دیتے تھک گئے، اب کہیں پر اس کا ٹھکانہ نہیں رہا، تو کہ اب ایسی زندگی جینے سے بچائے، ایسی زندگی جینے کے بجائے خودکشی کر لینا، آتما ہتیا کر لینا اس کا ایک واحد راستہ ہے کہ آدمی پھر آخر خودکشی کرتا ہے، حرام موت مرتا ہے۔ آدمی کی زندگی سب کچھ ہونے کے باوجود اجیرن بن جاتی ہے، بے چینی والی بن جاتی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جتنی آج ضرورت کی چیزیں ہمارے پاس میں موجود ہیں، آج کے زمانے میں گھر کے اندر کھانے پینے، راحت و آرام کے اعتبار سے، سفر حضر کے اعتبار سے جتنی چیزیں آج کے زمانے میں ہمارے پاس میں سہولت کی ہیں، اتنی چیزیں ہمارے باپ دادا کے پاس میں نہیں تھی، لیکن ان کی بھی ضرورت پوری ہوتی تھی، وہ پریشانی میں نہیں تھے، وہ الجھنوں کے اندر نہیں تھے، وہ اتنی بیماریوں میں نہیں تھے جتنی کہ آج دنیا میں بیماریاں اور پریشانیاں اور الجھنوں کے اندر ہیں۔ حالانکہ سب اسباب موجود ہیں، پہلے کوئی سبب نہیں تھا، کوئی ایسے سامان نہیں تھے، لیکن آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشانیاں اور الجھنیں اس وجہ سے ہیں کہ جو زندگی گزارنے کا طور و طریق ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتلایا تھا، وہ طور و طریق آج ہم نے بزرگوں بھلا دیا، وہ طور و طریق بھلا دیا کہ کیسے دنیا میں زندگی گزارنا، کیسے کھانا، کیسے رہنا، شادی بیاہ کس طریقے سے کرنا، موت میت کے وقت کے اندر کس طریقے سے طور و طریق کرنا، اور اسی طریقے سے کیسے لباس پہننا، کیسے آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ میں اخوت اور بھائی چارگی کی زندگی گزارنا، کیسے معاملات کرنا، کیسے کاروبار کرنا، کیسے رہن سہن کرنا، یہ طور و طریق جو آج سے 1450 سال پہلے ہمارے آقا علیہ السلام نے بتایا تھا، آج اگر وہ طور و طریق کے اوپر ہم آ جائے تو وہ زندگی اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ میسر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔